بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ بڑی حیران کن خبریں آ رہی ہیں۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے جنگ بند کرنے کے لیے اپنی شرائط پیش کر دی ہیں۔ 3 شرطیں ہیں۔ امریکہ ایران کے نقصانات کا ازالہ کرے اور 10 برس میں $500 بلین ادا کرے۔ ایرانی انقلاب کے بعد سے آج تک جتنی پابندیاں عائد کی گئی ہیں وہ سب کی سب اٹھا لی جائیں۔ 30 دن کے اندر مشرق وسطیٰ سے امریکہ نکل جائے، یعنی اپنے سارے اڈے بند کر دے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آبنائے ہرمز مستقل طور پر بند کر دی جائے گی۔ چین اور روس سے ایران دفاعی معاہدہ کر لے گا۔ شط العرب میں اسے اڈے فراہم کر دیں گے اور ان سے ایٹمی تحفظ حاصل کریں گے۔ نیوکلیئر امبریلا، مراد یہ ہے کہ خود تو شاید ایٹم بم نہ بنائیں، لیکن چین اور روس سے ایٹمی حملوں کے خلاف تحفظ کی عملی حمایت حاصل کریں گے۔ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اس اعلان کے بعد چین اور روس نے ایران سے اتفاق کیا اور اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلان سے پہلے ہی چین اور روس کے ساتھ ایران کی بات چیت جاری تھی اور فیصلہ تینوں ملکوں کے اتفاق رائے سے ہوا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ چین، روس اور ایران نے امریکہ کو عرب دنیا سے بے دخل کرنے کا گویا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایران، چین اور روس کے اتفاق رائے کے برعکس امریکہ بری طرح تقسیم ہے۔ مارکو روبیو کے سوا جو مذہباً یہودی ہیں، شاید ہی کابینہ میں کوئی جنگ کی بھرپور حمایت کر رہا ہو۔ جنگ ختم کرنے کی شرائط ظاہر ہے جیتنے والا پیش کیا کرتا ہے، ہارنے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی طاقت کی حیثیت سے امریکی حیثیت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ چین اور روس، بالخصوص چین نے بڑی ہی دانش مندی اور رازداری کے ساتھ ایران کی مدد کی ہے۔ امریکہ اگر جنگ بندی پر آمادہ ہو جاتا ہے اور شرائط پر گفتگو شروع ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ سودے بازی میں سب سے زیادہ اہمیت چین کی ہوگی، روس کی بھی ہوگی، ایران کی بھی ہوگی، ظاہر ہے، لیکن کسی اتفاق رائے سے ہوگا۔ طاقت کا توازن ہی دنیا میں بدل جائے گا۔ امریکی تھنک ٹینکس کی اکثریت جنگ کے حق میں نہیں ہے۔ کانگریس سے جنگ کی منظوری نہیں لی گئی اور اب اس کا امکان بہت کم ہے کہ وہ اس مہم کے پیچھے آ کھڑی ہو۔ کانگریس اور سینٹ میں رد عمل بڑھا تو اجازت کے بغیر جنگ شروع کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ پر جنگی مجرم، وار کرمنل کے طور پر مقدمہ چل سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے۔ اگرچہ ایران کی پوزیشن مستحکم ہے لیکن معاشی طور پر وہ تباہی سے دوچار ہے۔ دوسری طرف مسلمان ملکوں میں وہی اسرائیل کے خلاف ایک فریق بن کر ابھرا ہے۔ پاکستان اس وقت ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ عرب ممالک کے ساتھ فوری طور پر اسے رابطہ کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں یہ ممتاز عسکری ماہرین کی رائے ہے، یہ صرف میری رائے نہیں ہے، اور اس سلسلے میں اپنے قریبی دوست ترکی کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ اس تاریخی لمحے سے فائدہ اٹھا کر امریکی گرفت سے نکلنے کی ابتدا کرنی چاہیے۔ عرب ممالک پریشان ہیں۔ انہوں نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا ہے کہ پاکستان میڈیا میں ان کے خلاف بہت بات کی جا رہی ہے، بہت سخت ان کی مذمت کی جا رہی ہے۔ مین اسٹریم میڈیا میں کو تو ایک حد تک روکا ہی جا سکتا ہے کہ وہ سرکاری اشتہارات کے رحم و کرم پر ہیں، لیکن سوشل میڈیا کو کون روکے گا؟ ہزاروں افراد کو گرفتار تو نہیں کیا جا سکتا راتوں رات۔ خوف پہلے جیسا رہا نہیں، ملک کے حالات اس کے لیے سازگار نہیں۔ اب تو یہ ناممکن ہے، لیکن مفروضے کے طور پر اگر سوشل میڈیا پر ایران کی حمایت کرنے والے ہزاروں افراد کو گرفتار کر بھی لیا جائے تو اس کا کیا حل ہے کہ پوری پاکستانی قوم ایران کی حمایت کر رہی ہے؟ اب تو یہ ممکن ہی نہیں کہ سوشل میڈیا کو یکسر روک دیا جائے۔ اگر یوٹیوب بند کر دیا تو ہو سکتا ہے، تو سمندر پار پاکستانیوں کا ہاتھ کون پکڑے گا؟ انہیں لوگ سننا شروع کر دیں گے، مزید لوگ وہاں سے گفتگو کرنے لگے گے۔ یہاں سے پیغامات تو بھیجے ہی جا سکتے ہیں واٹس ایپ پہ، تو اس کے تو یہ تو وزیر قانون صاحب نے فرمایا تو ہے کہ اس کو روک دیا جائے گا، لیکن وزیر قانون صاحب کے فرمانے کی حیثیت کوئی نہیں۔ جنگ بند بھی ہو جائے تب بھی ایران کو اپنی تعمیر نو کے لیے وقت درکار ہوگا۔ اسی لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے موقع پیدا ہو گیا ہے۔ داخلی جھگڑے ختم کر دیے جائیں، عمران خان سے بات کی جائے،
نئے الیکشن کا راستہ ہموار کیا جائے، خواہ ایک نیشنل گورنمنٹ کے ذریعے، جیسے بھی ہو، جس پر اتفاق رائے ہو جائے۔ عمران خان کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا کچھ بھی، سیاسی استحکام نہیں ہو سکتا۔ جنگ بند ہونے میں ظاہر ہے وقت لگے گا، ظاہر ہے اس پر مذاکرات ہوں گے، ظاہر ہے کہ چین اور روس کے ساتھ، ایران کے ساتھ مل کر بات چیت میں شامل ہوں گے۔ پاکستان کے ساتھ کے لیے یہ سنہری موقع اس لیے بھی پیدا ہو گیا ہے کہ ایران بھارت تعلقات میں ایک بڑی خلیج پیدا ہو گئی ہے۔ بھارتیوں نے آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر چپ سادھے رکھی، اسرائیلی اور امریکی حملے کی مذمت سے گریز کیا، اور مشترکہ مشقوں میں شریک ایرانی جہاز کے ڈوبنے اور لگ بھگ 100 افراد کی کہ جہاں بحق ہونے پر ایرانیوں کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ کہا کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں، ہمیں اطلاع ہی نہیں دی گئی۔ ایرانیوں نے جس کی تردید کی اور کہا کہ اطلاع دی گئی تھی، جبکہ یہ جہاز بھارتیوں کا مہمان تھا۔ مشترکہ جنگی مشقوں میں حصہ لینے کے لیے جب گیا تو اس کا بڑا خیر مقدم کیا گیا تھا، تو دوستی کا پل کہا گیا تھا۔ اسرائیل اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا، وہ ایران میں حکومت تبدیل نہیں کر سکا، نہ اتنا نقصان پہنچا سکا کہ وہ ذہنی طور پر پسپا ہو جائیں۔ سعودی عرب، قطر اور امارات شدید مشکلات میں ہیں۔ پاکستان ان سے رابطہ کرے تو اس کا بہت امکان ہے کہ وہ اس کا خیر مقدم کریں گے۔ پاکستان کو گلف کونسل کی میٹنگ میں شریک ہونے کی تجویز پیش کرنی چاہیے۔ ایران، روس اور چین اس کی مزاحمت نہیں کریں گے۔ یہی وہ نازک وقت ہوتا ہے جس میں جرأت اور دانائی کے ساتھ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ایران کی غیر معمولی بلکہ حیرت انگیز مزاحمت نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے۔ امریکہ میں اختلافات شدید ہیں۔ تھنک ٹینکس کا میں نے کہا اور میڈیا کا عرض کیا۔ امریکی سینیٹر کرش مرفی کا کہنا ہے کہ ایران اب صرف حملے نہیں کر رہا، بلکہ اس نے امریکہ کے خفیہ اور حساس مقامات کا بھی پتہ لگا لیا ہے، جہاں سے امریکہ اپنے حساس آپریشن چلاتا ہے۔ اب انہیں نشانہ بنا رہا ہے، ان پر ایسی درست بمباری کی ہے کہ کئی امریکی اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ سینیٹر نے کہا ایران کو یہ معلومات بین الاقوامی انٹیلیجنس شیئرنگ سے مل رہی ہیں۔ خطے میں ایرانی ڈرون مکمل آزادی کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں اور مخصوص اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران کی طرف سے امریکہ کے حساس مقامات کا پتہ لگا لینے کا مطلب یہ ہے کہ امریکی انٹیلیجنس حصار ٹوٹ چکا ہے۔ امریکہ دنیا بھر سے تھاڈ ریڈار مشرق وسطی منتقل کر رہا ہے۔ یہ الگ خبر ہے، یہ ان کے بیان کا حصہ نہیں ہے۔ ان میں جنوبی کوریا بھی شامل ہے۔ اس پس منظر میں یہ افواہیں اڑ رہی ہیں کہ اسرائیل کے جنونی مسجد اقصیٰ، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے ایران پر الزام لگانے کی کوشش کر سکتے ہیں، یا کسی چھوٹے قصبے پر چھوٹا نیوٹران بم گرا سکتے ہیں جس سے 8-10 ہزار افراد شہید ہو جائیں۔ یہ افواہ بھی گردش میں ہے کہ امریکہ پر سائبر حملہ ہو سکتا ہے جس سے بڑے امریکی شہروں کی بجلی بند ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے جنگ میں افواہیں تو اڑتی ہیں، خبر اور افواہ میں امتیاز کرنا جنگ میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو افواہ ہے میں افواہ کے طور پر آپ سے عرض کروں گا، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی ناکامی تو واضح ہے۔ افواہیں اسی پس منظر میں پھیل رہی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نیتن یاہو اپنا بیشتر وقت جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ان کے زخمی اور ہلاک ہونے کی افواہیں بھی اڑی ہیں۔ یہ افواہیں اس لیے بھی پھیل رہی ہیں کہ بہت دنوں سے وہ منظر عام پر نہیں آئے۔ مشہور پروفیسر جان میئر شائمر کا کہنا ہے کہ 71 سے 2021 تک امریکہ نے 1,80,00,000 افراد کو قتل کیا ہے۔ ایسا پہلے کبھی امریکی تاریخ میں نہیں ہوا تھا کہ امریکی دانشور، ممتاز دانشور، اس طرح اعلان اپنی حکومت کی مذمت کریں۔ وہ کہتے ہیں، پروفیسر جان میئر شائمر کہتے ہیں، امریکہ کس منہ سے کہتا ہے کہ ایران کو آزاد کرائے گا؟ ان کا اشارہ عراق، افغانستان، لیبیا، شام اور دوسرے ملکوں کی طرف تھا۔ ظاہر ہے آبنائے ہرمز بند ہے اور اطلاعات ہیں کہ ایران نے کچھ علاقوں میں بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں۔ پاسداران انقلاب نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے تیل کی ایک بوند بھی آبنائے ہرمز سے گزرنے نہیں دی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ اعلان کیے ہوئے کئی دن بیت گئے کہ آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا اور بسلامت جہاز وہاں سے گزر چکیں گے، لیکن امریکی بحریہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو خیر کسی وقت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جی بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں اور یہ بڑی خطرناک بات ہے اور اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا۔
اسلام آباد میں اعتزاز حسن آج واویلا کرتا رہے کہ ان کے وکالت نامے پر دستخط نہیں کیے جا رہے، انہیں جیل کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیا جا رہا۔ دوسروں کے ذریعے انہوں نے عمران خان کے دستخط کرانے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کو شفا اسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ اعتراضات کے ساتھ درخواست رجسٹرار کو بھیج دی گئی۔ درخواست ان کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ نے دائر کی تھی۔ جیسے انعام امین منہاج صاحب نے کہا، رجسٹرار آفس نے کچھ اعتراضات لگائے ہیں۔ وکیل عزیز بھنڈاری نے کہا، عدالت آئندہ ہفتے کیس لگا دے، ہم اعتراضات دور کر دیں گے۔ جج صاحب نے کہا، آپ کی طرف سے ایک ہی طرح کی مختلف درخواستیں دائر ہوئی ہیں۔ اس پر وکیل نے کہا، جناب والا، اس درخواست دہندہ نے اور کوئی درخواست دائر نہیں کی۔ 90 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے آخر میں ڈرامائی ماحول پیدا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ سلیمان صفدر بیرسٹر اعتزاز حسن بولتے، دونوں ججز چیمبر میں چلے گئے۔ سلیمان صفدر آئندہ کی تاریخ دینے پر اصرار کرتے رہے۔ انہوں نے کہا وہ آج دلائل دیں گے، اس سے پہلے فیصلہ ہونا چاہیے۔ جج چیمبر میں چلے گئے تو اعتزاز حسن، لطیف کھوسہ، سلمان اکرم، سلیمان صفدر اور عمران خان کی بہنیں بھی چیف جسٹس کے سیکرٹری کے آفس پہنچ گئیں۔ آخری اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان کے کیسز کے لیے تاریخ مل گئی ہے۔ تائیوان میں تیل کا ذخیرہ صرف 12 دن کا رہ گیا ہے اور معاشی سرگرمیاں بند ہونے کا اندیشہ ہے۔ تائیوان ان ملکوں میں سے ایک ہے جو توانائی کا سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے، بجلی کا بھی۔ سمز وہاں بنتی ہیں۔ 4 دن سے آبنائے ہرمز بند ہے۔ امریکیوں نے آخری کوشش کی کہ عرب ایران سے متصادم ہو جائیں، لیکن عرب حکومتیں تو نہیں مگر ان کے ایواں پر ان کے دانشور، ان کے ممتاز شخصیتیں اس کی مذمت کر رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں لوگ کہ اس کا فیصلہ ہم خود کریں گے۔ امریکی سینیٹر رچرڈ نلو میتھر ایران پر خفیہ بریفنگ سے اٹھ کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا، اپنے 15 سالہ سینیٹرشپ کے دور میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ میرے پاس بہت سے سوالات ہیں، خصوصاً اس جنگ کی لاگت پر، اس پہ جو قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ روس اور چین ایران کی مدد کر رہے ہیں، امریکی فوجیوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں، لیکن ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ ایران میں زمینی فوج اتارنے والا ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم میلونی نے جنوبی ایران کے مناب سکول میں بچیوں کے قتل عام کی شدید مذمت کی ہے۔ متاثرہ خاندانوں سے انہوں نے اظہار یکجہتی کیا اور کہا کہ ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ امریکی اخبارات پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ امریکی ٹوماہاک میزائل کا کرشمہ ہے جو ایران کے پاس ہے۔ عرب ممالک جس قدر جلد ممکن ہو جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ بحرین میں امریکہ کا 5واں فلیٹ تباہ ہو چکا ہے۔ قطر میں سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر بھی۔ امریکہ میں عوامی سطح پر رد عمل بڑھ رہا ہے۔ ایک امریکی خاتون فوجی نے چونکا دینے والا بیان دیا ہے، 20 سال سے میں دہشت گردی کے خلاف میں نے جنگ میں حصہ لیا، 20 سال میں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ آج مجھے اس سچائی کا سامنا ہے کہ میں تو خود دہشت گردی کے مرتکب تھی۔ مشہور پروفیسر جیفری سائز نے انتباہ کیا ہے کہ دنیا تیسری عالمگیر جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا ہے اور تمام بنی نوع انسان کو مشکل میں ڈال دیا۔ مڈل ایسٹ میں عام شہریوں کو قتل کیا گیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے مسلمان ملکوں کو مخاطب کیا ایک گفتگو میں اور کہا، اور ایسی بے باکی کا مظاہرہ کیا کہ پورے عالم اسلام میں سناٹا ہے۔ انہوں نے کہا، آپ نے ایرانی اسکول میں 170 بچیوں کے قتل کی مذمت کیوں نہیں کی؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ آپ تو خوفزدہ ہیں کہ آپ مسلمان ہیں۔ میرا خیال ہے یہ اتنی چونکا دینے والی خبریں، اس میں مزید کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔